أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. شیخ رضا مظفر کی منطق میں آج ہماری بحث عقلیات کے اوپر ہوگی. ہم علم کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں. علم حسی ہے، علم خیالی ہے، علم وہمی ہے اور علم عقلی ہے. وہمی اور خیالی الگ الگ ہیں، ایک ہیں. یہ آگے کی کتابوں کی بحث ہے. ایک بڑا خوبصورت سبجیکٹ آج کے دور میں وجود میں آ چکا ہے جسے کہتے ہیں نفس فلسفی. اس میں ابن سینا، فارابی، خواجہ طوسی، علامہ حلی، مولا صدرہ اور علامہ طباطبائی ان سب کی آراء سے خصوصاً ابن سینا نے بڑے انکشافات کیے نفس کی مباحث میں اور اسے کھول کے بیان کیا. لیکن جو عرفاء نے لکھا ہے وہ بہت دقیق ہے اور دلچسپ ہے. کسی مورد میں انشاءاللہ تعالی بعض چیزوں کا آپ کو جائزہ اس میں پیش کیا جائے گا تاکہ آپ کی توجہ رہے. مثال کے طور پہ جب ہم نے یہ بات جان لی کہ ہمارا بدن اس مادی دنیا میں ہے اور روح کا تعلق غیر مادی دنیا سے ہے، لیکن ربط ہے بدن اور نفس کا. ایسا ربط نہیں ہے کہ نفس بدن پہ سوار ہے، ایسا بھی نہیں ہے نفس بدن کے اندر ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل خارج اور جدا ہے. نفس اور بدن ایک شے بھی نہیں ہے، لیکن ایک ربط اور تعلق ہے. اس ربط اور تعلق کو سمجھنا جاننا آسان نہیں. احساس کے طور پہ بہت واضح ہے، اس سے آشکار کوئی شے نہیں ہے. فہم کے طور پہ سب سے مشکل ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ روشن اندر تعلق ہے. خیر یہ باتیں آگے کی ہیں. نفس جب اس دنیا کی مادی چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی ایک اور جہاں میں، اور وہ مجرد ہے اور خود جوہر ذات ہے، وہ ایک نفس ہمارا. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قوت عقل ہے، خیال ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں در حقیقت جہانوں کو بیان کرتی ہیں. اگر آپ تھوڑا عرفانی دنیا میں چلے جائیں تو یہ در حقیقت آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو حواس جن چیزوں کی معلومات لیتے ہیں حس ظاہری، وہ مادی دنیا ہے. خیال جو ہے وہ ایک اور جہان ہے جسے آپ برزخ کہتے ہیں، ملکوت کہتے ہیں، قبر بھی کہتے ہیں. ایک خیال یہ سب سے پہلے اپنے عربی نے آ کے نا پھر دو حصے کیے خیال کے. ایک خیال متصل ہے، ایک خیال منفصل ہے. اس تقسیم نے علماء کو بہت فائدہ دیا اور بڑی دقتوں میں پھر مانا چلا گیا. خیال منفصل وہی ہے جہاں پہ آپ قبر کے بعد یعنی مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے رہیں گے تا قیامت. اسے کہتے ہیں برزخ. خیال منفصل کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. خیال متصل کو کہتے ہیں یہ خیال اور خواب. دونوں میں فرق کیا ہے؟ خیال متصل خیال منفصل کا آئینہ ہے. خیال متصل ہمیں جو نظر آتا ہے وہ کون سا خیال ہے؟ متصل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل. جیسے خواب اور خیال دونوں ایک ہی چیز ہیں. یہ نہ سمجھے کہ خواب کسی اور جہان سے اٹھ کے آتے ہیں، مگر یہ کہ ملکوت میں روایت ہے امالی شیخ صدوق میں امام صادق علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں کہ ارواح مومنین کی جو ہے نا وہ بلندی کی طرف پرواز کرتی ہیں، ملکوت کے حقائق جانتی ہیں. اس لیے ملکوت سے کوئی چیز تمہیں دکھائی دے اس پہ ایمان لے آؤ. اور وائلہ کیا ہوتی ہے؟ زمین پہ یوں پھیل جاتی ہیں کیونکہ ہوا سے ہی تشبیہ ہے. ریح تھا نا یہ کلمہ اصل میں ری واو ہے کلمہ. تو جیسے آج آپ نے پڑھا نا واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو واو ہے یہ یا میں تبدیل ہو گئی. ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے روح کو، نفس کو. یہاں پہ غور کریں کہ جو حوادث زمین کے اوپر دکھائی دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کبھی قبول نہ کرو، وہ سچ نہیں ہے. کوئی مرتا ہوا دکھائی دے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے، کسی کا جہاز گر گیا، کسی کا فلاں ہو گیا، اسی طرح خوشی غمی کے آثار دکھائی دیں. خوابوں پہ اگر زمینی حوادث سے خواب تعلق رکھنے روایت میں وارد ہوا اس پر اعتماد نہ کرو. لیکن اگر ملکوت کی کوئی حقائق یا معرفت کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے
اس کے کیا ہے، اس کے اوپر اعتماد کرو. مومنین کی ارواح بلندی کی طرف جاتی ہے. بلندی کی طرف مومنین کی ارواح سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ کو یہ احساس پیدا ہو گیا نماز پڑھیں، صحیح ہے، یہ احساس پیدا ہو گیا میں نے جلد مر جانا ہے، یہ احساس پیدا ہو گیا کتنا تم نے غلط فلاں کام کیا، یا انجام، برے انجام کو دکھا دیا کہ وہاں پہ حساب کتاب لیا جا رہا ہے. آپ نے مختلف واقعات سنے ہوں گے علماء کے. یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، حتیٰ خیال باطن کی نشاندہی کرتا ہے، خواب باطن کی نشاندہی کرتا ہے. ویسی خواب نہیں آتا، جو اگایا ہے وہی دکھائی دیتا ہے. اور مسائل یہ بڑے دقیق ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا نفس کے اوپر مختلف ہیں، کتابیں بھی ہیں اور دروس بھی ہیں. معرفت نفس. ہم آ جائیں خیال میں نے صرف یہ اشارہ کیا کہ اس مورد میں ہمارے لیے چونکہ ہماری خواہش ہے کہ منطق کو اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو یہ ان علوم میں فائدہ دے، فقہ، اصول، فلسفہ، کلام، عقائد، عرفان، ان میں فائدہ دے. تو خیال کی اصطلاح آپ کے لیے رہ نہ جائے. آپ وہم کو اس کے ضمن میں لے آئیں یا خیال کے ضمن میں وہم کے لے آئیں، اور 3 مراحل قرار دے دیں. درست ہے. ایک حصی مرحلہ ہو گیا، حصی مرحلے میں خارج میں وجود رہتا ہے، یہ اپنے موطن کے مطابق اٹھا لیتا ہے. حص کیا ہے؟ اپنے موطن کے مطابق. موطن سے مراد ہے مقام، اپنے مقام اور سطح کے مطابق اٹھا لیتا ہے، اور وہ شے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. تو تا سے موطن، یہ کلمہ علمی طور پہ استعمال ہے کتابوں میں. اپنے حص کیا کرتی ہے؟ وہ موطن کے طور پہ اٹھا لیتی ہے اپنے موطن کے مطابق، جبکہ وہ چیز اسی جگہ پہ قائم بھی ہے. درست ہے. اب خیال آیا، خیال نے اپنے حصے مشترک سے، کیونکہ حصے مشترک کے اوپر ہی جلوہ گر ہوتے ہیں، ریم جسے ہم نے نام دیا ریم کے اوپر ہے یا ہارڈ ڈسک میں ہے، خیال نے اسی جگہ سے اپنے موطن کے مطابق اٹھا لیا، اسے حصے مشترک پہ پڑے رہنے دیا. درست ہے. وہ ریم کے اوپر پڑے رہنے دیا، جیسے خارج میں وہ وجود پڑا ہے، ادھر پڑے رہنے دیا اپنے موطن کے مطابق. وہ جب اپنے موطن کے مطابق اٹھائے گی تو اس کے کئی رنگ ہوں گے، اس میں کئی چیزیں ہوں گی. درست ہے. اس کی پھر اپنی وادی ہوگی، اس کا ایک تعلق ممکنہ شہوات سے بھی قائم ہو، ممکنہ غضب سے بھی قائم ہو، جیسے ہم نے وہاں سے تعبیر کیا. خلاصہ کلام، یہ جو مرحلہ خیال ہے، خیال کو متصل علمی اصطلاح، عرفانی اصطلاح ہے. یہ اب باقاعدی کتابوں میں بھی لے آئے. آج کل جیسے خسرو پناہ معروف استاد ہیں کلام جدید کے، عبد الحسین خسرو پناہ غالباً نام ہے، عربی فارسی کتابیں، ترجمے بھی ان کے عربی زبان میں ہوئے. انہوں نے اپنی عقائد کی کتابوں میں یہ عرفانی اصطلاح ڈال دی. انہوں نے اسے ذکر کیونکہ عرفا نے آ کے بڑا کھولا ہے اس کو، حقائق کی دنیا کو. انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے کشف کیے حقائق، اور وہ جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہم نے عقل سے درک کیے، اور متکلمین کہتے ہیں کہ ہم نے وحی اور عقل دونوں کی مدد سے درک کیے. آپ دیکھیں گے تینوں کی باتیں یکساں دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ بڑی ایک دلچسپ چیز بن جاتی ہے. تو جو عرفا ہیں وہ چونکہ باطن سے کشف کرتے ہیں، باطن کو رشد دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نفس کا میلان ہے کھیل کود کی طرف، گپ شپ اور باتوں کی طرف، یا یہ سیر و تفریح کی طرف. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری روح نشوونما نہیں پائی. اگر نشوونما پائی ہوتی تو اس کے تقاضے جدا ہوتے. بالکل اسی طرح جیسے بدن آپ نے دیکھا ہے، بدن میں جب تک بالغ نہیں ہوتا تو جنسی رغبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی اس کی. لیکن جب نشوونما بدن کی ہو جائے تو یہ جنسی رغبت کمال کی علامت ہے یا نقص کی؟ ہمارا معاشرہ تو نقص کی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں کمال کی علامت ہے. کامل انسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہ غریزہ نہ ہوتا، نہ خانوادہ بناتا، نہ وہ اپنے خاندان کے قریب جاتا. یہ تو ایک ہے نا وہ رسی مرد کے گلے میں، اور اس کے بعد چند مدت کے بعد اسے کھینچ کے لے جاتی ہے. تو یہ ازدواجی ایک تعلق قائم ہوا. اور بہرحال بدن میں آپ نے ازدواجی رغبت دیکھی، یہ علامت کس چیز کی ہے؟ یہ رغبت اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی جب تک جسم میں نشوونما نہ ہو.
اگر کسی میں یہ رغبت پیدا نہ ہو اور 15-16 سال عمر ہو جائے، ہم کہیں گے نقص ہے اس کے بدن میں کوئی، درست۔ روح بھی اسی طریقے سے اس کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ وہ مادی طور پہ نظر نہیں آتی اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو روح کی نشوونما کے بھی اسی طرح سے پتہ لگتے ہیں طریقے۔ آپ بچوں پہ بڑا غور کریں، اب میں سے یہ 10-11 سال کے بچے ہیں، ان کی رغبتیں دیکھیں کس کی طرف ہے، قاعدتاً ان کی کم سے کم ہوتی چاہیے، کیونکہ 7 سے 15 سال تربیت کے ایام ہے۔ 15 سال کے بعد کھیل کود کی طرف اصلا رغبت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عقل کھل گئی اور غریزے سارے کامل ہو گئے۔ اب روح اندر سے چھوٹی رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کی تربیت ہی نہیں کی آپ نے، اسے سمجھایا بجھایا نہیں ہے، اس نے کئی ملاقات اپنے منفی حاصل کر لیے، کوئی بھی ملک آپ نے نہیں توڑا اس کا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح کی نشوونما نہ ہو تو وہ بچپنے والے تقاضے کرتی ہے اس سے۔ یہ بچپنے والے تقاضے ہیں کہ علم سے بھاگنا، عبادتوں سے بھاگنا، یہ روح بچپنے میں ہے کہ اس کا دعا سے دل ہی نہیں لگ رہا۔ وہ ہوتا ہے نا جس طرح سانس پھول جاتا ہے، ہمت ہار رہتا ہے نا، اور قلم اور وہ پیچھے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو مجھ میں ہمت نہیں رہی، اسٹیمنا ہی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ ہے کہ جب روح کی نشوونما ہوتی ہے تو روح چیزیں پھر الگ دیکھتی ہے، روح کے ادراکات پھر جدا ہیں۔ روح کیسے ادراکات کرتی ہے؟ روح کی خواہشیں جدا ہو جاتی ہیں، اسے علم میں سکون ملتا ہے، عبادت میں سکون ملتا ہے، وہ وظیفے کے مطابق عمل انجام دیتی ہے، نہ نفس کی رغبت کے مطابق، وہ صبر کو ترجیح دیتی ہے، عقل و فکر اس کے لیے مہم ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی نشوونما کی علامتیں ہیں۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے خیال کو بیان کیا، کہا کہ ایک خیال منفصل ہے، اس کو ہم اپنی کلامی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خیال منفصل کو برزخ اور قبر کہتے ہیں، اور ایک خیال متصل ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خواب اور خیال کہتے ہیں۔ یہ خواب اور خیال حقیقت کے مطابق ہوتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے، اس کے اوپر آپ لوگ خود دقت کیجئے گا۔ خیال منفصل ہمیشہ حقیقت ہے۔ خیال منفصل کیا ہے؟ ہمیشہ حقیقت ہے، لیکن خیال متصل وہ حقیقت خود، یعنی حقیقت کو نہیں بیان کر رہا، لیکن خود ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ خود بذات خود کو دیکھیں تو ایک حقیقت کے طور پہ انسان کے اندر قوت ہے۔ خواب اور خیال ایک ہے، ہوتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کیا فلسفہ ہے آخر؟ یہ در حقیقت آئینہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس آئینے میں جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ سب بھی ٹھیک ہے۔ خیال منفصل کا آئینہ ہے، یعنی خیال منفصل کی زندگی کو اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے برزخ کیسی ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میری قبر کیسی ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا جہان کیسا ہے، وہ خواب اور خیال کے اوپر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ خواب دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چیزیں ہیں، یہ کوئی جسم ہے اندر اس کے؟ ہے یا نہیں؟ جسم دکھائی دیتا ہے، یعنی وہ جلد ہے، ادھر وزن ہے اس کا؟ وزن نہیں ہے، وہ احساسات تو نفس کو حاصل ہو رہے ہیں نا۔ یہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ جسم بیٹھا ہوا ہے ادھر باہر، لیکن ادھر بھی جسم دکھائی دے رہا ہے، ادھر بھی جہان دکھائی دے رہا ہے۔ خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ خیالوں میں گم ہوتے ہیں تو وہ چیزیں کہاں سے بن گئی، کہاں پہ بن گئی؟ بس یہ ہے منفصل، اسی طرح سے برزخ وہ جہان ہے، اس جہان کا آئینہ ہے یہ۔ یعنی ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ خواب آیا کیا ہے، اس میں نہ مصروف ہوں، اس کے اوپر توجہ نہ کریں، اس پہ دقت نہ کریں، اس پر دقت کریں کہ یار یہ چاند ادھر کیسے دکھائی دے گیا، ادھر سورج کیسے دکھائی دے گیا، اچھا ادھر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ادھر بھی میں لڑ جھگڑ رہا ہوں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی بیان کیا، خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ جنسی عمل انجام دیتا ہے، یہ بھی اس نے اپنے وجود میں خود ڈالا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے نفس کے اندر ہمیشہ ہی اسے انجام دیتا رہے تو جب وہ منفصل میں جائے گا، یعنی قبر میں جائے گا، تو کچھ اور کر رہا ہوگا، کوئی نفس مشغول ہے، نفس نہیں رکتا، نفس حرکت میں رہتا ہے ہمیشہ۔
اندر کی حرکت پاکیزہ بنائیں گے، پاکیزگی کی طرف جائیں گے، اندر کی حرکت جو ہے وہ منفی بنائیں گے، منفی کی طرف جائیں گے، اسی حرکت کے ہمراہ رہ جائیں گے۔ اس لیے خواب اور خیال جو ہے وہ انسان کو ان دو جہات سے بڑی مدد دیتا ہے۔ ایک تو ہماری اندر کی حرکت ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا ہے، صحیح ہے، ہمیشہ تم بھی مار دیتے ہو، ہمیشہ انتقام لیتے ہو، ہمیشہ اپنے نفع کا سوچتے ہو، ہمیشہ گناہ انجام دے دیتا ہے نفس۔ ابھی باہر تو کچھ بھی نہیں انجام پایا، نفس کی حرکت ہی گناہ کی طرف ہے، پھر تو ایک اس حوالے سے بڑا اہم ہے۔ دوسرا، نفس اس حوالے سے بہت یہ خواب اور خیال ہمیں مدد دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ بات سمجھا دیتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوں تو اندھیرا نہیں ہے، اس سے بھی وسیع جہان کھل جاتا ہے۔ آنکھیں اختیار سے بند کریں نا تب اندھیرا دکھائی دیتا ہے، یا آپ خود اب تجربہ کریں تنہائیوں میں، جب بے اختیار آنکھیں بند ہو جائیں نا پھر اندھیرا نہیں ہے۔ اختیار سے بند کریں گے تو کیا ہے، اندھیرا دکھائی دے گا، لیکن بے اختیار بند کریں تو اندھیرا نہیں ہے، پھر تو بڑی رنگین خوبصورت وسیع و عریض دنیا ہے، اتنی تو وسیع و عریض آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آج اب ہم عقل کے اوپر، یہ تو خیال کی دنیا ہے۔ عقل کا جو مورد ہے وہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا دقیق مورد ہے۔ جی ہاں، جی فرمائیں۔ یہ آپ نے کہا تھا کہ خیال متصل جو انا و خیال منفصل کے لیے، ہاں، اس لیے یعنی جو ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے دکھائی دے گا، یعنی وہ چیز ادھر بنتے رہے گی۔ نہ، اس حوالے سے نہیں، ممکن ہے کہ آپ دقت کرتے جائیں تو یہ چیزیں بھی پا سکتے ہیں، یعنی اصل کمال تو ہے خیال منفصل میں جھانک کے دیکھ لینا، اس کے لیے بڑی توانائی اور بڑی، آپ یہ کہیں کہ آپ کو صحیح نظر چاہیے، نظر کی قوت۔ کمال تو اصل یہی ہے کہ آپ نے جھانک کے کس میں دیکھ لیا، خیال منفصل یعنی برزخ اور قبر میں جھانک کے دیکھ لیے۔ بعض لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے عرفا بزرگ ہستیاں جو ہیں، لیکن ہم اس حوالے سے ابھی کہہ رہے ہیں، ہم ابھی اپنے مرحلے کی بات کریں، ہماری ابھی آنکھیں چمگادڑ کی طرح ہیں، نظر ہی نہیں آتا، تو ہم یہ کہیں کہ یار اس کے اوپر کچھ بن گیا ہے، اب وہ ٹھیک بنا غلط بنا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں یہ پورا جہان ادھر ہے، سورج ہے لیکن سورج مجھے تپش دے رہا ہے، یعنی وہ اس کے مطابق ہی ہے سورج۔ اور ادھر ایک اور دلچسپ چیز بھی ہے، آپ کے والدین مثلا بھی آپ کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، علاقوں میں، آپ انہیں حاضر کر لیتے ہیں، ویسے استفادہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ماحول بناتے ہیں جیسا آپ باہر بناتے ہیں۔ یہ جسم ایک ہی وقت میں ایک جگہ سے زیادہ حاضر نہیں ہو سکتا، یہ جو بشری جسم ہے نا، مادی جسم، ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن جب اب نفس کی بات آتی ہے، مجرد کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ حاضر ہو سکتا ہے۔ کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ اور ایک ہی جسم کے بارے میں یہ بھی سوچتے ہیں، ابھی تو ہم اپنی سطح کے، ہم ہیں اصل میں کمزور بندے ہیں، مریض کو کیا پتا ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیا ہے، صحیح ہے، تو ہمیں اصل پتہ نہیں۔ میں صرف یہ اشارے کر رہا ہوں کہ اس طرح مباحث کے اندر جایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں پھر حقائق رکھتی ہیں، جیسے سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت گزری ہے۔ یہ جو معروف شخصیت ہیں، ہمارے ہاں چونکہ فلسفہ عرفان کے مخالف گروہ بھی پایا جاتا ہے جسے آپ مدرسہ تفکیک کہتے ہیں، تو مدرسہ تفکیک کے بانی ہیں مرزا مہدی اصفہانی، میں اشارے کئی دفعہ کر چکا ہوں، مہدی اصفہانی، ان کے شاگرد تھے محمود حلبی، اور بڑی عمر پائی انہوں نے، 99-98 سال عمر پائی۔ تو مرزا مہدی اصفہانی وہ عرفانی طور پہ بڑا انہوں نے 4 سال لگائے سید احمد کربلائی کے پاس، جو استاد تھے سید علی قاضی کے۔ سید علی قاضی تو موجودہ تمام عرفا کے استاد رہے ہیں، آج کے دور میں دروازہ ہی بند ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کھولا تھا دروازہ شخصیات کا، تو آیت اللہ بہجت کی وفات کے بعد بند ہو گیا۔ اب کوئی ہمارے پاس ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ یہ سب علماء متفق ہوں۔ آیت اللہ بہجت کی شخصیت کے اوپر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے سب علماء متفق تھے کہ آیت اللہ بہجت ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ سید علی قاضی پہ متفق تھے، سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر متفق تھے، لیکن اب نہیں ہے کوئی شخصیت، صحیح ہے، لیکن کتابیں ہیں، مراحل ہیں، تو یہ اصل میں ہے روح کی نشو و نما پہ موقوف، اصل تو اس کو لذت ملتی ہے،
لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ابھی سن کے یا عقل کے ذریعے سے ہی لے رہے ہیں. تو مرزا مہدی اصفہانی کی شخصیت میں عرفان کا بڑا دخل ہے. وہ مخالفت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں عرفان کی حاصل کی ہیں. ایک مقالہ انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے لکھنے کا کہ مرزا مہدی اصفہانی پہ عرفان کی گہری اثرات، عرفان کے گہرے اثرات. تو اس میں یہ لوگ چیزیں انہوں نے مثلا مرزا مہدی اصفہانی اس کے قائل ہے کہ اختیاری موت ہو سکتی ہے. یہ عرفائی بیان کرتے ہیں فقط اختیاری موت. وہ اب مر بھی جاتے تھے اختیاری موت، پھر زندہ ہو جاتے. اختیاری موت کیا ہے کہ میں برزخ منفصل کی سیر کر رہا ہوں، کیونکہ وہی موت ہے نا. برزخ منفصل کی سیر کر آتے پھر ہو جاتے. تو دائمی موت کیا ہے، لوٹ کے نہیں آ سکتے، جسم سے ہلکا اثر ایک تعلق رہتا ہے. بہرحال یہ عرفان اس میں بیان کرتے ہیں. سید علی قاضی طباط بھائی کی حالات زندگی کے اوپر عطش کتاب ہے، معروف کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اور ضرور اس کا مطالعہ کریں حتماً. وہ آپ کو یہ نفس کے رشد و نشوونما بتائے گی. اوپر پڑھی بھی ہے، اوپر ہمارے پاس 6-7 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان علماء کی جو اپنے مقام بلند تک پہنچے. تو آپ اس میں خود اس کا مطالعہ کریں. عطش کتاب، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت خوبصورت اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ نفس، تجرد نفس کی منزلت کو حاصل کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں. ایک بندہ مثلا ہمیں دکھائی دے. مثلا ایک اور چیز یہاں سے ایک اور میں اشارہ بھی کر دوں، دلچسپ چیزیں ہیں. ہم انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ملائکہ کا سلسلہ شروع کریں گے، گفتگو کا ملائکہ کے موضوع کے اوپر. آپ نے قرآن میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے آئے یا نہیں؟ کتنے تھے؟ جن ان کو مسالہ بنا کے دیا نا بڑا بہترین، وہ وہاں پہ جمع کا صیغہ آیا، یعنی زیادہ تھے، 12 11 12 اس طرح سے تھے. اب وہ فرشتے جو ہیں وہ جسم رکھتے ہیں نہیں. اسی طریقے سے جناب سارہ کو بھی وہ فرشتہ نظر آیا. حضرت ابراہیم کو، چلو حضرت ابراہیم کے اوپر تو تعجب نہیں ہے، نبی ہیں، تو فرشتے کو تو جناب سارہ نے بھی دیکھا. اس کا وہ بھی چلو پاکیزہ نبی کی سوجا ہے، پاکیزگی کے ایک درجے پہ تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے گئے یا نہیں گئے؟ ان سب فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے یا نہیں پڑ گئے علاقے والے؟ انہوں نے بھی دیکھا. جناب مریم نے بھی فرشتہ دیکھا. انہوں نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، کہاں سے تم بشر آ گئے ہو. صحیح. اب آپ دیکھ رہے ہیں فرشتوں کی انسانی زندگی کے اندر تاثیر کے دکھائی دے رہے ہیں. سوال یہ آیا جب جسم نہیں رکھتے تو مرحلہ حس میں دکھائی دے رہے ہیں یا مرحلہ خیال میں؟ اسے عرفا نے بیان کیا ہے. صحیح ہے، اس کو بیان کیا. تمثل کہاں پہ ہوا؟ یہ اگر مرحلے حس کو لے تو وہ مادی ہو گئے، مادی جسم اور بشر اور اس کے اس طرح کی چیزیں نہیں لیں گے. اس کو کس نے انہوں نے کھولا خوبصورت طریقے سے. ابھی کیا ہے، میں بحث آپ کے سامنے صرف اشارہ کروں، اس طرح مباحث ہیں، اس میں ہم تھوڑا غور کریں گے، آراء پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے ہوتے ہوئے یہاں پر بھی بہت ساری چیزوں کو خیال میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جب تجرد نفس کا مرحلہ ہے کہ ایک شخصیت کئی جگہ نظر آئی، وہ کیسے نظر آئی؟ کئی جگہوں پہ. اور مرحلہ خیال پہ نظر آئی، مرحلہ حس پہ نظر آئی، مرحلہ عقل پہ نظر آئی. آپ وہمیات کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں، خارج میں آپ کو ادھر نظر آئے گا پردے سے کوئی باہر، مطلب کوئی ڈرانی فلم دیکھی تو اسے ایسا ہی دکھائی دے گا یار یہ پردہ ہٹ رہا ہے اور یہاں پہ کوئی بندوق رکھ کے مجھے مار رہا ہے. وہ چیخیں مارے گا ادھر ادھر، وہ دوسرے اسے پکڑ رہے ہوں گے، وہ پھر ہوش میں آتا ہے. خوابوں میں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت گہری نیند سو رہا ہو، ایسے ہمارے ساتھ ہوئے بھی ہیں بعض آس پاس واقعات. تو سحری کا وقت تھا کہ جگانے کے لیے گئے، وہ بڑی گہری نیند میں تھا. تو اس نے اسے جاتے ساتھ اب آوازیں دے رہے نہیں جاگ رہا، جا کے یوں ہلایا تو اس نے گلا پکڑ لیا. ادھر سے یہ چیخیں مارے، ادھر سے وہ چیخیں مارے، پھر اس کی آنکھ کھل گئی. تو وہ کہ کیا ہوا اس میں؟ اب اٹھ کے حیران ہوا. کیا کہتے میرا تم نے سانس بند کر دیا. کہہ رہے ہے کیا؟ کہتے میں تو وہ کھیل کود میں مصروف تھا، مجھے کیا پتا ہے تمہارا گلا ہے. اب انسان یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ کہاں دیکھ رہا ہے ساری چیزیں؟
اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دلچسپ چیز ہے اس حوالے سے. ہم آئیں قوت خیال کے اوپر، کیونکہ اسی سے آج ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہو جائے گا. پھر تعریف علم کریں گے اور پھر تصور و تصدیق میں تیز چلیں گے، کیونکہ تصور و تصدیق آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا. لیکن آج کے درس کے اوپر موقوف ہے تصور و تصدیق. ہم حس کو سمجھتے ہیں تصور و تصدیق، خیال کو سمجھتے ہیں بعض کا تصور و تصدیق. میں تصور و تصدیق عقل سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پہ انہوں نے چونکہ بحث ہی عقل سے کی ہے تو انہوں نے کس مرحلے میں اس کو لیا ہے؟ حصولی. نہ حصولی تو لیا ہے. حصولی میں تو بہت ساری چیزیں اب آ جاتی ہیں نا، حصی بھی آ گئی. علم حصی نہیں آتا حصولی میں. جی جی جی. خیالی نہیں آتا، وہمی نہیں آتا، وہمی بھی اس میں آ جاتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. ہم نے بدلی نہیں لیا، ابھی سے پہلے سن لینا پھر آپ کو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ کچھ. ایک ہمارے پاس ہے قوت عقل. اب ہم پھر اسی زندگی دنیا میں آتے ہیں جو ہم نے نام رکھے تھے، کیونکہ نام رکھنا ہماری مجبوری. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خارج ہے، اس سے ہم دو چار ہوئے اعضاء اور حواس کے ساتھ. درست جی. حواس نے حصے مشترک کے اوپر ساری کی ساری چیزوں کو خارج سے اٹھا کے منعکس کیا، جیسے آئینے میں تصویر بنتی ہے. حواس نے ساری ادھر چھاپ دی اور بے عینے ہی ویسی چھاپی جیسی اسے دکھائی دی، سوائے دو چیزوں کے. ایک وجود خارجی نے اس نے منتقل کی اور دوسرے اس کے آثار و خصوصیات نہیں منتقل کی. حصے مشترک میں ہم نے پھر کہا کہ حصے مشترک سے قوت خیال میں چلا گیا. ہم نے قوت خیال کو حافظہ قرار دیا، ہارڈ ڈسک قرار دیا. حصے مشترک کو ریم قرار دی. حواس کا تعلق ٹوٹتا ہے، آہستہ آہستہ حصے مشترک پہ اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے. خیال نے یہ کہاں سے اٹھایا؟ اس جگہ سے. جیسے ادھر وجود خارجی قائم تھا، اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن ادھر سے اٹھا کے حواس اپنے موطن کے اوپر لے آئے، اپنی جگہ کے اوپر اسے اٹھا کے لے آئے. اسی طرح ادھر حصے مشترک میں چیز رہتی ہے لیکن قوت خیال بھی اسے اپنے سطح پہ لے آتی. قوت خیال ایک حافظہ ہمارے پاس ہو گیا اور ایک ہمارے پاس حافظہ نام سے ہی قوت وہم کا تھا. درست. یہاں تک تو ہماری معلومات سابقہ رہی، علم حسی، علم خیالی، علم وہمی میں تقسیم کی. اب آ جاتی ہے قوت عقل. قوت عقل آ کے کیا کرتی ہے؟ قوت عقل ان کے ساتھ آ کے تعلق جوڑتی ہے. وہ خیال میں بھی، قوت خیال میں بھی جاتی ہے اور قوت حافظہ میں بھی جاتی ہے. ہماری کتاب کی تعبیر کے مطابق کرتی کیا ہے؟ یہ ان میں تصرف کرتی ہے اور تصرف کر کے معنی کو لیتی ہے. درست. ہر قوت درک کر رہی، یعنی آپ پہلے درک کا میں نے بتایا تھا کہ میں اس کے مشتقات بیان کروں گا کیونکہ یہ کلمہ بہت استعمال ہوتا ہے. درک فارسی میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے. صحیح، جہنم میں جاؤ. یہاں پہ عربی والا معنی ہے. عربی میں کہتے ہیں درک جاننا. ادرا کا اس نے جانا، یدرے کو وہ جانتا ہے یا جانے گا. مدرک کیا مطلب؟ جاننے والا، جاننے والا. مدرک جس کو جانا گیا، اور مدرکات بہت ساری چیزیں جن کو جانا گیا یعنی معلومات. مدرکات یعنی معلومات. صحیح ہے. ادراک یعنی جاننا، علم. درست ہے. مدرکات تک پہنچ گئے. مدرکات لفظ بہت استعمال ہوتا ہے حوزوی علوم میں، تمام میں. معلومات. قوت عقل کیا کرتی ہے؟ قوت عقل ادھر سے اٹھا کے اپنے موطن میں لاتی ہے، لیکن جب بھی لاتی ہے تو کلی صورت میں لاتی ہے، کلی بنا دیتی ہے اسے. وہاں سے خیال سے، وہاں اور خیال سے اٹھا کے کہاں لاتی ہے؟ اپنے موطن پہ. درست ہے. اور اپنے موطن میں لا کے کیا کرتی ہے؟ اسے کلی بناتی ہے. اس لیے عقل کے مرحلے میں جزئی کوئی شے نہیں ہوتی. موطن اپنا سطح، اپنی جگہ.
اپنے مقام اور مرتبہ کے اوپر عقلی مرتبے پہ اب لے آئی، اٹھا کے کیا لے آئی؟ عقلی مرتبے کے اوپر. جیسے ہوتا ہے نا ایک بچہ آتا ہے مثلا اپنے علاقے سے، وہ ہے معاشرتی سطح پہ، اب آپ نے اسے پڑھایا، اب آگے وہ مثلا کالج لیول پہ، پھر اسے پڑھایا یونیورسٹی لیول پہ، پھر اس نے تجربات زندگی میں تربیت کی، جابس کی، ساری چیزیں کی، اور اب یہ آگے کسی بڑے منصب پہ. دیکھ رہے ہیں وہی بچہ کس طرح سے نشوونما پاتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں کس طرح سے آ رہی ہیں، ہر لیول ہے. یہ عقلی لیول پہ سے لے کے آتے ہیں. جب عقلی لیول پہ پہنچتے ہیں تو کلی ہوتی ہے، وہ جزیات کی دنیا سے نکل جاتی ہے. درست. قوت عقل اسے لیتی ہے تو یہاں پہ قوت عقل کے جو ادراکات ہیں، صحیح ہے، مدرکات قوت عقل کے، یعنی قوت عقل کیا ہے، یا قوت عقل اس جگہ نفس کو بھی کہہ سکتے ہیں. نفس قوت عقل مدرک ہے. کیا ہے؟ مدرک، یعنی درک کرنے والی. یہ جو کلیات کو اس نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ مدرکات. یہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے معقولات اولیہ اور دوسرے ہیں معقولات ثانویہ. اصطلاح بن گئی کیونکہ کلیات ہوتی اس طرح سے الگ الگ. سب کلیات مرحلہ عقل کے اوپر جزیات نہیں ہیں. بالفاظ دیگر اگر منطق کا کام کلیات کی دنیا سے ہے تو پھر اس میں جزیات نہیں ہیں. اسی کو انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. شیخ مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بدیہی اور نظری کی کیا تعریف فلسفہ میں ذکر کی ہے. بس آپ نے یہ دیکھا معقولات. اس کا دوسرا نام ہے ماہیات. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ماہیات. ماہیتن کی جمع ہے، ماہیتن اس کی جمع ہے. اب آپ کو لیا نا قوت عقل کے مرحلے پہ، درست. اس کا کیا نام پڑ گیا؟ ماہیات. یہ جو ہے نا یہ ماہیات یا اس معقولات اولیہ کے اوصاف ہیں یا خصوصیات ہیں. معقولات ثانویہ یہ دو طرح کے ہیں. یا معقولات ثانویہ منطقیہ ہیں یا معقولات ثانویہ فلسفیہ ہیں. ہم ان میں فرق نہیں ابھی پڑھیں گے، یہ ہماری بحث سے خارج ہے. کلیات اسی طرح کی کل کلیات یہی ہیں. وہ معقولات ثانویہ منطق کس جگہ پر ہے؟ درست ہے. ہاں یہ جو معقولات اولیہ ہیں یہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ خارج سے. لیکن خارج بمعنی انہی جگہوں سے، علم حسی سے، علم خیال سے، اس موطن سے اٹھا لیتی ہے عقل. تو وہ کیا ہے؟ ماہیات. ماہیات دو حصوں میں تقسیم ہیں. ماہیات بسیطہ، ماہیات مرکبہ. یا ماہیت بسیط ہے یا ماہیت مرکب ہے. ماہیت بسیط کے کوئی اجزاء نہیں ہے عقلی، درست ہے. ماہیت مرکبہ یعنی عقلی اجزاء ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، ابھی زیادہ پریشان نہ ہوں. ابھی آپ اس دنیا کو لکھے آنے دے گا قوت عقل کو کتنا کھولا ہے. ایک جہان ہے قوت عقل فلسفے کی دنیا میں، پھر اس سے آگے بڑھیں تو اور آگے چیزیں ہیں. یہ بسیط اور مرکب جتنے بسیط ہیں سب بدیہی ہوتے ہیں. بدیہی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا جز عقلی نہ ہو، عقل نے بھی جز نہیں کیا اس کا، جزا کو نہیں ڈھونڈا، وہ بدیہی ہے. اور جو مرکب ہے وہ کیا ہے؟ نظری. مرکب کو کھول دینا کیا ہوتا ہے؟ اس نظری کو معلوم کر لینا. مجہول، مرکب مجہول ہے. آپ مرکب کے اجزاء میں کھول دیتے ہیں، وہ مجہول سے کیا ہو جاتا ہے؟ معلوم. منطق کا تعلق ان مرکبات کی صورت میں ہے. لیکن منطق خود کیا ہے؟ ثانویہ ہمیشہ بدیہی ہے. ثانویہ یہ ہمیشہ کیا ہے؟ بدیہی. ابھی نہ رٹا لگائیں. بسیطہ ہمیشہ کیا ہے؟ بدیہی.
صرف یہ مرکب ہے، یہ مرکب کھلے گا ان کے ذریعے سے، ان دو کے ذریعے سے. ہاں اب آئے مثال لیں آپ، مثال کو آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں اور اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ عقلی مطالب ہر علم میں پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، آپ کو یہاں سے کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ جائے گی. مثلا آپ نے خارج میں دیکھے زید، بکر، جعفر، علی وغیرہ، ٹھیک بہت سارے ہیں، اپنے والدین، آس پاس رشتے دار، دوست احباب، یہ سارے کو آپ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ مثلا آنکھ سے. آنکھ میں جو حص ہے، آنکھ کی حص وہ ادھر منتقل کر رہی ہے، ویسے حصے مشترک میں ایسا ہی ہے نا جی. حصے مشترک میں آنکھ جاری، آنکھ کلی طور پہ کر رہی ہے، جزئی طور پہ کر رہی ہے. ہاں اسی طرح سے مثلا حسنین بنا ہوگا، والد آپ کے، والدہ، سارے اس طرح سے بنے. ٹھیک، یہاں سے قوت خیال لے لیا، اسی طرح سے لے لیا، لیکن قوت خیال اپنے واقعات خود بنا رہی ہے. قوت خیال جو ہے نا وہ بھی جزئی کے حکم نہیں آتی ہے، درست ہے. اب یہاں پہ آئی عقل. عقل جب آئی اس جگہ پہ، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے دیکھا کہ اچھا یہاں پہ زید، بکر، جعفر بھی ہے، آپ نے دیکھا بھیڑ، بھینس، بلی، یہ سارے بھی ہیں، یہ بھی آنکھ نے دیکھ کے کیا کیا؟ منتقل ادھر کر دیا. ٹھیک، اس نے اس کو بھی اٹھا کے قوت خیال میں لے آئی. اب عقل آئی، اس نے غور کیا کہ یار یہ کیا بات ہے، حسنین ہے وہ بھی کھاتا ہے اور بلی بھی کھاتی ہے، حسنین بھی سوتا ہے، بلی بھی سو رہی ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ہاں وہ اب بڑی حیران. عقل نے کہا یہ نقطہ مشترک تو ہے، اس کا نام اس نے عقل نے رکھ دیا حیوان. اب حیوان ایک جامع معنی ہے یا نہیں؟ وہ ان ہزاروں جزیات پر منطبق ہو رہا ہے، لیکن یہ منطبق حس اور خیال کے مورد میں ہو رہا ہے نا، درست ہے. پھر اس نے غور کیا کہ ہاں یار فرق ہے، کہ حسنین جو ہے وہ درس پڑھتا ہے. حسنین بلی کھا سکتا ہے، بلی حسنین نہیں کھاتی. نہیں وہ بلی بھی نہیں کھاتا لیکن حسنین درس پڑھتا ہے، صحیح ہے، بہانے بھی اچھے بنا لیتا ہے. اب عقل نہ ہوتی بہانے کہاں سے بناتا وہ، درست ہے. اسی طریقے سے عبادات بھی انجام دیتا ہے اختیار سے. تو اس نے آ کے غور کر کے کہا کہ ہاں یہ ایک ایسا حیوان ہے جو ناطق ہے، عقل و فکر بھی کرتا ہے حیوان ہی، لیکن عقل و فکر بھی کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ کہیں گے کہ حسنین کیا ہے؟ انسان. کہیں گے اچھا انسان کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے انسان کیا ہے؟ مرکب صورت. انسان کا کیا ہے؟ مرکب صورت. اس مرکب کے اجزاء کیا ہیں؟ ایک جز ہے حیوان، ایک جز ہے ناطق، درست. تو اجزاء عقلی یہ ہو گئے. ہر وہ عقلی مفہوم کلی، اسے مفہوم بھی کہتے ہیں، اس مدرکات کو مفاہیم بھی کہتے ہیں، درست جی. ہر مفہوم کلی اگر وہ مرکب ہو تو اس کے اجزاء عقلیہ ہیں، اس کے اجزاء یقینی ہیں، عقلیہ اجزاء عقلیہ ہیں، کیونکہ اجزاء عقلیہ سے مرکب ہے. خارج میں آپ حسنین کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، نہ ناطق نکلے گا، نہ فکر نکلے گی، اور نہ کوئی حیوانیت نکلے گی اس میں، صحیح ہے. اس میں صرف سیل ہی ہے، سیل کا ایک پہاڑ ہے ادھر بیٹھا ہوا سیل کا. تو ادھر یہ عقلی، اس لیے عقلی کا ہے. یہ جو مرکب ہے آپ دیکھیں، یہ مرکب انسان مرکب ہے، اس مرکب کو یہ کھولتی ہے. آپ اس مرکب کو پکڑ کے نا منطق کے حوالے کر رہے ہیں، منطق پکڑ کے اس کو لیبارٹری اس کی کیا ہے؟ مرکب کی منطق. اگر منطق کی لیبارٹری میں بھی نہ کھلے تو کہیں کہ نہیں یار ہماری استطاعت سے باہر ہے مرکب. بعض اصل مرکب ہی نہیں ہوتے، بسیط ہیں، صحیح ہے. جیسے جنس الاجناس، اب یہ آگے کی باتیں ہیں.
جوہر کیا ہے؟ یہ باتیں آگے فلسفے میں یہ ساری کھلتی ہیں. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ عقل کیسے مفاہیم کو پکڑتی ہے. صحیح، اس نے عقل نے حیوان ناطق بنا دیا. یا آیت اللہ جوادی عاملی کے باقول وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تعریف ہے حی متعلہ، ایک ایسا زندہ ہے کہ جو الہی راہوں پہ چل کے متعلہ بنتا ہے. صحیح، جس کا تعلق ہی اللہ سے نہ جڑے اور وہ حی ہو تو پھر انسان نہیں ہے. انسان تب بھی بن سکتا ہے. بہرحال ہم منطق حیوان ناطق کہتی ہے. تو یہ عقلی ہمارے پاس بات آ گئی. آپ نے ادھر ملاحظہ کیا اسے کہ عقل اب کیسے، اب عقل کن شعبہ جات میں جاتی ہے. یہ تو آپ نے اب دیکھ لیا کہ اس سے پہلے والے مرحلے کو آپ نے وہ نہیں کہنا کلی، اس سے پہلے والا مرحلہ کلی نہیں ہوتا. اسی طرح سے اب تصور اور تصدیق کہاں پہ ہوتا ہے؟ تصور اور تصدیق بھی اسی عقلی مرحلے کے اوپر ہم کریں گے. درست ہے؟ کیونکہ اب ہم دیکھیں گے وہ تصور تصدیق کس کا کہہ رہے ہیں. آیا ان کے علم کہہ کے مراد علم حسی تھی، علم خیالی تھی، یا علم عقلی تھی؟ اگر علم عقلی ہے تو تصور تصدیق حسی مراد ہو سکے گی. کتاب میں جو ہمیں مثالیں دی ہیں نا اس نے بڑا الجھا دیا ہمیں بدیہی کی مثال دی. مثلا چاند نظر آتا ہے، پھر تصور کرو اب نظر آ رہا ہے. اس کے مطابق اس چاند، ابھی جو میں نے تفصیلات بتائی ہیں، چاند بدیہی ہے یا نظری؟ کیوں؟ اس کا مطلب آپ سمجھے نہیں صحیح. کیوں؟ بھائی بدیہی کیونکہ ہمیں سوچنا نہیں پڑ رہا اس کے لیے. ابھی میں نے عرض کیا نا، بسیط جو ہو جس کے اجزائے عقلیہ نہ ہوں وہ بدیہی ہوتا ہے. جس کے اجزائے عقلیہ ہوں، مادی اجزاء نہیں، عقلی اجزاء. تمام ماہیات ہیں اس دنیا کے اندر جو آپ کو نظر وجودات کے اندر نا جن کی حد بندی ہے مخلوقات اللہ کے علاوہ سب ماہیات ہیں. ماہیات کیا ہیں؟ اکثر بیشتر ماہیات مرکب ہیں. اس لیے چاند کا تصور کرنا حسی مرحلے میں آسان ہے، وہ بدیہی نہیں کہلائے گا. آپ عقل کی مدد سے ذرا عقل کے مرحلے پہ لا کے دیکھیں، پھر آپ کہیں گے ہے تو یہ مرکب، تو منطق اسے جا کے کھولے گی اور اس کے اجزاء بیان کریں گی. درست ہے؟ یہاں سے ہمارے لیے یہ بات معین ہو گئی کہ اب یہ قوت خیال دیکھیں کس طرح سے آتی ہے. قوت عقل علم اخلاق میں بھی اسی طرح سے جاتی ہے، اور کلی معنی جسے ہم نے کہا تھا معنی کلیہ کا ادراک کرتی ہے. معنی کلیہ کا علم اخلاق میں نا خوف کی وہ کلی تعریف کریں گے، تمام موارد کے اوپر وہ منطبق ہوگی. اسی طریقے سے یہ قوت عقل یہ جاتی ہے فلسفہ میں، اور قواعد عقلیہ اس نے استنباط کی اور بتائے قواعد عقلیہ اور کئی حقائق بتائے. اسی طریقے سے اصول فقہ میں یہ عقل جائے گی، اصولی قاعدے بتائے. اسی طرح یہ قوت عقل فقہ میں جائے گی، قواعد فقہیہ اس نے نکالے. اسی طرح تفسیر میں جائے گی، قواعد تفسیر. حدیث میں جائے گی، قواعد حدیث. دیکھ لیں کہ قوت عقل کی مدد سے آپ کتنی مدد لے رہے ہیں اس کی. آئیں اب تیزی سے عبارت پڑھیں. اور آپ کو آج پتہ لگا کہ ادھر علم سے مراد شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لی ہے؟ قوت عقل. آپ نے تصور تصدیق اگر قوت عقل کے مرحلے میں نہیں دیکھا، میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوت عقل کے مرحلے میں. اس سے پہلے مرحلے میں کیونکہ کلیات کی دنیا میں آپ نے دیکھنا ہے. جزیات کی دنیا میں تو ہر شے جو ہے وہ جزی ہے. جزی شے جو ہوتی ہے وہ مشخصات کے اعتبار سے جزی کے حکم میں آئے گی. صحیح ہے؟ اس کا تصور جزی اور حس کی دنیا کی حد تک ہمارے لیے روشن ہوتا ہے. آئیں اسے آگے ہم دیکھتے ہیں. ثم يذهب هو الانسان في طريقه وحده متمیزا عن الحیوان بقوت العقل. پھر انسان اپنے اس راہ میں آگے بڑھتا ہے، تنہا بڑھتا ہے. متمیزا نمایاں ہوتا ہے حیوان سے. کس سے؟ بقوت العقل، عقل کی قوت، والفکر اور فکر کی قوت کے ساتھ. التي لا حد لها، اس قوت کی کوئی حد نہیں ہے. ولا نہایت، اور اس کی کوئی نہایت بھی نہیں ہے.
فیدیر بہا، اس قوت کے ذریعے سے انسان منظم کرتا ہے دفعۃ مدرکاتہ الحسیہ، حسی معلومات کو، صحیح ہے، حسی طور پہ جو ادراکات کی ہیں اس کو بھی منظم کرتا ہے، والخیالیہ، اور خیالی معلومات کو بھی، والوہمی، اور وہمی معلومات کو بھی۔ ابھی میں نے مثال دی نا کہ خیالی اور وہمی معلومات کے اوپر سارے وہ پڑے ہوئے ہیں، انسان ہیں اور جانوروں کی ساری صورتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں حواس منتقل کر رہے ہیں۔ وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْهَا عَنِ الْفَاسِدِ، اور پھر یہ کیا کرتا ہے، اسی قوت عقل کے ذریعے سے انسان ان میں سے، حاضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، مدرکات الحسیہ، خیالیہ وہمیہ، کیونکہ حسی بھی غلط پہنچ سکتا ہے یا نہیں، اس لیے حسی خیالیہ وہمیہ میں سے جو صحیح ہے اسے فاسد سے جدا کرتا ہے، اگر عقل نہ ہوتی یہ نہ کام کر سکتا۔ اس لیے محدثین نے عقل کی تعریف یہی کی ہے، وہ قوت کہ جو تمیز دے سکے خیر اور شر میں، صحیح اور فاسد میں، یہ محدثین کی تعریف ہے۔ عقل کی مختلف تعریفات ہیں، منطق میں عقل کی تعریفات کیا ہے، جو کلیات کا ادراک کرے۔ منطق عقل کس کو کہتی ہے؟ محدثین عقل کس کو کہتے ہیں؟ جو صحیح اور فاسد اور حق اور باطل اور خیر اور شر میں تمیز دے سکے۔ حسن قوت عقلی کا جو قاعدہ یہاں سے بنا ہو، حسن قوت عقلی کا قاعدہ بھی بحث تو یہی ہے، عقلی ہی ہے، لیکن وہاں پہ جو بحث ہے وہ ایک اور لحاظ سے ہے۔ وہ آیا ایک شے میں جو حسن ہے، پہلے تو معنی کیا ہے حسن اور قبح کا، 3 یا 4 معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ معنی پہنچ جاتا ہے عدل اور ظلم کے عنوان سے، جب عدل اور ظلم کے عنوان سے بیان کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، آیا عقل در کرتی ہے یا شرع؟ اب جب آپ عقل کہتے ہیں تو عقل کا وہاں پہ ایک اور تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے عقل نظری اور ایک ہے عقل عملی۔ عقل نظری یہی ہے، کلیات کا جو ادراک کرتی ہے، اور اس ادراک کے ذیل میں پھر وہ دیکھیں گے۔ عقل نظری کی تعریف وہ کرتے ہیں کہ انسان کو جو جاننا چاہیے وہ جان لے، بعض ایسی چیزیں جن کا جاننا چاہیے، بعض ایسی چیزیں جن کا صرف جاننا کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، جیسے سیاسیات، اخلاقیات، فقہ ہے، احکام ہے یا دیگر، درست ہے، یہ عقل عملی کہلائے گی۔ تو یہ اصول فقہ نے بحث کی، یہ عقائد میں چلی جاتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ عقل سے ایک قوت کے نام سے مراد لے رہے ہیں۔ عقل نظری اور عملی کو انشاءاللہ کسی مورد میں ہم دیکھیں گے، لیکن آپ اس جگہ 2 تعریفیں ضرور مد نظر رکھیں، کوئی 7 یا 8 معنی اس کے کیے گئے ہیں عقل کے، مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول کافی میں سب معنی ذکر کیے، لیکن ہمارے ابھی کام کے یہ 2 معنی ہیں، اہم ترین معنی۔ ایک کیا ہے؟ کلیات کا جو ادراک کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ عقل۔ حس نہیں کر سکتی کلیات کا ادراک، خیال نہیں کر سکتا، وہم نہیں کر سکتا، لیکن عقل کر سکتی ہے۔ دوسرا معنی کیا یہی، یمیز الصحیح منہا عن الفاسد، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، خیر اور شر، حق و باطل اور صحیح اور فاسد میں جو تمیز کرے۔ وَيَنْتَزَعُ الْمَعَانِي الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي أَدْرَكَهَا فَيَتَعَقَّلُهَا۔ یہاں پہ ایک اختلاف بس آپ لکھیں، وہ اختلاف انشاءاللہ میں کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور وہ ہم نے آگے ذکر بھی کیا ہے۔ قوت عقل کیسے کلی کو اخذ کرتی ہے؟ قوت عقل، سوال، کلی کو کیسے اخذ کرتی ہے؟ ابن سینا قائل ہے تجرید کے، وہ تجرید کرتی ہے، صحیح۔ مولا صدرہ قائل ہیں انتزاع کے، انتزاع وہی ہے جو میں نے بیان کیا، اپنے اسی موطن میں رہنے دیتی ہے، اپنے مرحلے پہ بھی اخذ کر لیتی ہے۔ تجرید کا معنی یہ ہے، جب بھی آپ ایک مثلا آپ نے ایک فرد کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں جب تصور آتا ہے اکیلے فرد کا آتا ہے یا زمان مکان اور ذاتی خصوصیات کا بھی ساتھ اس کے ہمراہ تصور آتا ہے، اور رنگ ہے، قد ہے، طول ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، تو عقل آ کے نا تجرید کرتی ہے، اسے زمان ہٹا دے گی، مکان ہٹا دے گی، ذاتی اس کی خصوصیات ہٹا دے گی۔ اسے کہتے ہیں تجرید، یعنی جدا جدا کرنا، مجرد یعنی جدا۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ عقل مجرد کر کے ایک شے کو کلی بناتی ہے، صحیح۔ مطلب آپ دیکھیں حسنین کا آپ نے تصور کیا، آپ
قد وغیرہ ہٹا دیں، علاقائیت ہٹا دیں، زمانہ ہٹا دیں، مکان ہٹائیں، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں تجرید یعنی مجرد خالی کرتے رہنا، خالی کرتے رہے ایک جامع مفہوم رہ جائے گا۔ اس کو انشاءاللہ تفصیل سے کسی اور مورد میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ لفظ ینتزع استعمال کیا ہے، درست؟ فینتزع المعانی الکلیہ، پھر وہ معنی کلی معنی کو انتزاع کرتی ہے من الجزیات، ان جزیات سے، التی ادرکہا، جس کو انسان نے درک کیا تھا، فیتعقلها، اور پھر ان معنی جزیہ سے اس نے ان کلیات کو تعقل کیا، ویقیس بعضها علی بعض، اور انسان نے پھر ان میں سے بعض جزیات کو دیگر بعض جزیات سے کیا کیا، مقایسہ کیا، وینتقل من معلوم الی آخر، اور پھر ایک معلوم سے دوسرے معلوم کی طرف وہ منتقل ہوتا رہا، ویستنتج، اور نتیجہ لیتا رہا، ویحکم، اور حکم لگاتا رہا۔ یہ مرحلہ تصدیق ہے، صحیح؟ مرحلہ تصدیق کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، کیسے تصدیقات انسانی نفس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ قُدْرَتُهُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ، اور پھر وہ اسی طرح تصور کرتا رہا جتنی اس کی عقلی اور فکری قدرت اور طاقت تھی، اسی کے مطابق جتنا اس قدرت نے چاہا اتنا اس نے تصرف کیا۔ وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْقُوَّةِ، اس قوت عقل کے ذریعے سے انسان کے لیے جو علم حاصل ہوا اس کو کہتے ہیں هو العلم الاکمل، یہ وہ ایک کامل ترین علم ہے، الذي كان به الانسان انسانا، جس علم کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ اس لیے جو حس کے اوپر فوراً اعتماد کر لے اور پھر معذرت خواہی بھی نہ کرے تو یقیناً انسان نہیں ہے۔ یعنی انسان عملاً انسان کب بنے گا؟ ہم بالقوہ انسان ہے نا، بالفعل تو حیوانی مرحلے پر ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں بس۔ تو ہم بالفعل انسان کب بنیں گے؟ جب یہ علم اکمل حاصل کریں گے، یعنی عقل کو استعمال کریں گے۔ وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ، انسان کے نمو اور اس کے تکامل کی وجہ سے وضعت، یعنی یہ جو علم اکمل کو اس نے لیا اور اس کو پھر اس نے اس علم اکمل کی وجہ سے اس نے نشوونما پائی یا تکامل کیا، ارتقاء کیا، ترقی پائی، تو وضعت العلوم، علوم کیا ہے؟ وہ پھر وضع ہونے لگے، ایجاد ہونے لگے، جیسا بھی میں نے بتایا اصول فقہ ہے، قواعد اس نے ایجاد کیے، سائنسی ایجادات کی، وَأُلِّفَتِ الْفُنُونُ، اور فنون تالیف پانے لگے، وَبِهِ تَفَاوَتَتِ الطَّبَقَاتُ وَاخْتَلَفَتِ النَّاسُ، اور اسی کی وجہ سے، اس علم اکمل کی وجہ سے طبقات میں تفاوت ہے، ایک علماء کا طبقہ بن گیا، ایک اہل و فکر و نظر ہے، ایک مقلدین ہے، ایک عوام ہے۔ تو جیسے وہ روایات میں بھی بیان ہوا نا، الکافی کی روایت ہے کہ 3 علوم ہیں، اس کے علاوہ جو جس میں مشغول ہے ہمجن رعا، یہ کوڑا کرکٹ ہے۔ تو اس طرح سے روایات بھی ہمارے پاس ہیں، مختلف طبقات وجود میں آ گئے نا ہمارے پاس، طبقہ اہل و فکر، طبقہ عوام، طبقہ مثلا علماء، طبقہ مثلا مقلدین وغیرہ، واختلفت الناس، اور اسی طریقے سے لوگ بھی مختلف ایک دوسرے سے ہونے لگے، بعض اہل عقلاء ہو گئے، جیسے بھی آج کل ہم تفسیر جس آیت کی پڑھ رہے ہیں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ الَّذِينَ رِجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، لا يعقلون لوگوں میں ایک طبقہ ہو گیا۔ وعلم المنطق وضع من بین العلوم، انہی علوم میں سے ایک انسان نے علم منطق کو بھی ایجاد کیا، وَلِأَجْلِ تنظیم تصرفات هذه القوة خوفا من تاثیر الوهم والخیال علیها، اس نے اس قوت کے تصرفات کو کیا کیا، اس نے منظم کیا تو علم منطق بن گیا۔ قوت عقل نے جو حاصل کی تھی نا کاوشات، کلیات اور قوت عقل کی اور فکر کی، تو اس قوت کے تصرفات کے منظم کرنے کی وجہ سے یہ کیا ہے، علم منطق بھی وضع من بین العلوم، ان علوم میں مثلا دیکھیں علم منطق وضع کیا گیا انہی علوم کے درمیان۔ کیوں وضع کیا گیا؟ اس لیے وضع کیا گیا کہ اس قوت کے تصرفات کو اس نے آ کے منظم کیا، منظم ہونے کی وجہ سے، اس قوت کے تصرفات کے منظم ہونے کی وجہ سے علم منطق بھی ان علوم کے درمیان وضع ہو گیا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے، خوفاً، اسے ہم کہیں گے مفعول لہو، علت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہم اور خیال کی اس قوت کے اوپر تاثیر برپا نہ ہو جائے،
قوت عقل کے اوپر قوت خیال، اور ہمارے پاس ساری باتیں جمع نہ ہو جائیں، عقل کی کچھ باتیں کچھ خیال کچھ کی وہاں کی پتہ ہی نہیں لگا، ایک مکسچر ہمارے پاس آ گیا. تو یہ ڈر تھا، اس وجہ سے انہوں نے جدا کیا کہ قوت عقل و فکر کے نتائج جدا ہوں. ومن ذهابها في غیر الصراط المستقیم لہا، اور پھر یہ ڈر تھا کہ یہ جو عقل ہے انہی تصرفات یا انسان جو ہے اپنے اس قوت کے ذریعے سے جو امور انجام دیتا ہے ان میں سے وہ آہستہ آہستہ مثلا راہوں سے بھٹک کی نہ جائے اور صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راہ میں چل پڑے. تعریف العلم وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه المدرکات. یہاں پہ آپ سوال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ جو مدرکات ہیں یہ کس طرح سے ہمارے پاس على أي نحو کس صورت میں یا کس نوعیت کے ہمارے پاس انسان کے لیے مدرکات حاصل ہوتے ہیں. وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ فِي مَا مَضَى نَحْوَ حُصُولِ هَذِهِ الْإِدْرَاكَاتِ بَعْدَ الشَّيْءِ. کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو پیچھے بحث گزر چکی ہے بعض چیزیں آپ کے قریب کی ہیں کہ اسی مدرکات میں بعض اشیاء کے حصول کو ہم نے بیان کیا ہے، حسی خیالی وہمی اور پھر عقلی کا کچھ مرحلہ آپ کو نیچے بیان کیا. وَلِزِيَادَةِ التَّوْضِيحِ ہے، ہم مزید وضاحت کرتے ہیں نُكَلِّفُكَ أَن تَنظُرْ إِلَى الشَّيْءِ أَمَامَكَ، آپ اپنے سامنے ایک شے کو دیکھیں. ثُمَّ تُطَبِّقْ عَيْنَيْكَ مُوَجَّهًا نَفْسَكَ نَحْوَهُ، پھر آپ اپنی نگاہوں کو مثلا اپنے نفس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، صحیح ہے، اسی کی جانب آپ مثلا اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آنکھیں آپ نے بند کی لیکن آپ کی توجہ آپ کے نفس کی کس کی طرف تھی؟ اسی شے کی طرف، نحوہ یعنی اس شے کی طرف. فتجد فی نفسک، آپ اپنے نفس میں پائیں گے کأنک لا تزال مفتوح العینین، کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ آنکھیں کھولے ہوئے ہیں، تنظر الیہ، اور اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. مثلا آپ نے ایک شے سامنے دیکھی پھر آنکھیں بند کر لی، اب وہ حس نے آپ تک پہنچا دی، آپ کو اندر نظر آئے گی. وکذالک اذا سمعت دقات الساعۃ، ٹک ٹک ہوتی ہے نا گھڑی کی، وہ آپ سنتے ہیں جب مثلا. ثم سددت اذنیک، پھر آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں. موجہا نفسک نحوہا، اسی گھڑی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے کانوں کو بند کریں تو کانوں کے اندر ٹک ٹک دکھائے سنائی دے گی یا نہیں؟ سنائی دیتی ہے. فستحسن من نفسک کأنک لا تزال تسمعها، کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس میں بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو ملاحظہ کریں گے کہ آپ کے کان اسے سن رہے ہیں. وَهَكَذَا فِي كُلِّ حَوَاسِكَ، اسی طرح آپ کے تمام حواس ہیں. اذا جربت مثل هذه الامور، اگر آپ نے ان امور کا تجربہ کیا ہے، وَدَّقَّقْتَهَا جَيِّدًا، اور ان امور کے اوپر آپ نے خوب دقت کی ہے، يَسْهَلُ عَلَيْكَ أَن تَعْرِفَ، تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ آپ یہ جان سکیں ان الادراک والعلم، ادراک اور علم انما ہوا انتباع صور الاشیاء فی نفسک، آپ کے نفس میں چیزوں کی صورتوں کا منطبع اور منعکس ہونا وہ علم ہے. لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها، یہ جتنے بھی مراتب ہیں ان سب کے اندر صورتیں آپ کی منعکس ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، حسی میں بھی ہیں اور خیالی وہمی میں بھی اور عقلی میں بھی ہیں. کما تنطبع صور الاشیاء فی المرآت، جیسا آئینے میں چیزوں کی تصویریں منعکس ہوتی ہیں. ولذلك عرف العلم انه بانه، اسی لیے اہل مناطقہ نے علم کی یہ تعریف کی ہے، حضور صورت الشیء عند العقل، کہ شیء کی صورت کا حاضر ہونا عقل کے پاس. لیکن یہاں پہ عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد ذہن. او فقل، یا اب یہ کہ انتباعها فی العقل، کہ صورت شے کا منتبع ہونا عقل میں. لا فرق بین تعبیرین فی المقصود، مقصود کے اعتبار سے ان دونوں تعبیرات میں کوئی فرق ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بعض نے اور بھی چند کی ہیں تعریفیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے اور پھر تصور تصدیق میں منتقل ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.